अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम अक्स बरक्स। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने यह कहा है कि इमरान खान तब होगा जब हम जिंदा नहीं होंगे। हालिया बजट पास करने की भी इमरान खान ने दी है और जो लोग सूबाई हुकूमत गिराने के ख्वाह थे वो मुखालिफिन के एजेंडे पर काम कर रहे थे। कारकुनान इस साजिशी टोले को पहचान लें। फिर मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ और उनके अहले खाना की भी इमरान खान से मुलाकात हुई, जिसके बाद वज़ीर आला सरदार अली अमीन गंडापुर ने वीडियो बयान जारी करते हुए कहा है कि पार्टी के अंदर और बाहर मुखालिफिन की बयानियों को चलाया गया, लेकिन आज इमरान खान ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि बजट पास करना था तो ठीक किया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात डॉक्टर बैरिस्टर सैफ ने यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट मशरूत तौर पर मंजूर किया गया है। बजट की मंजूरी को इमरान खान को माइनस करने से जोड़ना गलत है, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि अलीमा खान का एक बयान सामने आया था जिसमें उनसे एक सहाफी ने सवाल किया था कि क्या माइनस इमरान खान हो गया है, तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा ही लगता है कि माइनस इमरान खान हो गया है। उसके बाद फिर अली अमीन गंडापुर साहब का अब ये बयान सामने आया है। अपने बयान में बैरिस्टर सैफ ने यह कहा कि तहरीक इंसाफ इमरान खान के हुक्म की पाबंद है और इमरान खान का हर फैसला पार्टी कायदीन के लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। फिर इमरान खान की हिदायत के मुताबिक ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पर वो पेश हुए। उन्होंने बानी से मुलाकात की इजाजत की दरखास्त कर दी, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह मामला सुनने से माजरत की और उससे गैर मुतालिका फोरम करार दिया। फिर गंडापुर साहब ने अदालत में यह मौक़िफ़ अपनाया कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बजट मंजूरी का अमल जारी है और अहम फैसलों के लिए पार्टी सरबराह से फौरी मुलाकात नागुज़ीर है, जिसकी उन्हें इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मुतादिद बार दरखास्तों के बावजूद मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि बानी पीटीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह वाजे किया था कि जुडिशल साइड का मामला नहीं है, आपने गलत दरवाजा खटखटाया है। बेहतर यह है कि आप जे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस या आरटीबी से रुजू करें। फिर जब ये सारे मामला सामने आए, पीटीआई में इख्तलाफात की खबरें, माइनस इमरान खान, ये सारा इशू चलता रहा, तो फिर उसके बाद वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब पर तनकीद की और कहा कि बानी पीटीआई को उनकी बहन और खुद उनकी जमात ने ही माइनस कर दिया है। जो शख्स नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने आया था, आज कुदरत के इंतकाम का निशाना बनकर खुद न सिर्फ घर बल्कि अपनी पार्टी से भी माइनस हो चुका है। अज़मा बुखारी का जो ये दावा है वो किस हद तक दुरुस्त है? तहरीक इंसाफ में ये जो इख्तलाफात हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है, ये क्यों सामने आ रही हैं, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। अखुनज़ादा चटान साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। इसके अलावा अमजद आफरीदी साहब हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ। आप दोनों मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। सबसे पहले अमजद आफरीदी साहब, क्या वजह है कि पार्टी में इख्तलाफात जो है वो सामने आ रहे हैं? इन इख्तलाफात में इजाफे की वजह क्या है? एक जानिब हम गंडापुर साहब के बयानात, ऑक्शन, फिर वो अदालत भी जा पहुंचे, दूसरी जानिब इमरान खान की जो बहन अलीमा खान है उनके अलग अलग बयानात आ रहे हैं। क्या वजह है इन तजादात जो बयानात में देखने में आ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। एक बयान था कि मानस इमरान खान की बुखारी की लिए पहले देखें जो उस्मा बुखारी सिर्फ कठपुतलियां बैठी हुई है जो अमेरिका में धोखे हो रहे और मुलाकातें हो रही है, सब अवाम के सामने है। ये कुछ भी नहीं कर। अच्छा अमजद आफरीदी अमजद साहब, आपकी आवाज जरा हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपसे राब्ता करेंगे। अखुनज़ादा चटान साहब, आपको क्या समझ आ रही है? जो तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की खबरें हैं, अली अमीन गंडापुर साहब का एक बयान, इमरान खान की बहन का एक बयान, बैरिस्टर साहब का एक बयान, आपको ये सारे मामला कैसे नजर आ रहे हैं? फिर ये भी इल्जाम की हुकूमत मुलाकात की इजाजत ही नहीं दे रही है, वो तो सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इमरान खान का भी हक है, जिस तरह के दूसरे कैदियों का हक है कि उनको मुलाकात दिया जाए, तो उनका भी हक है कि उनके साथ भी अगर कोई मिलना चाहे तो रूटीन के मुताबिक जिस तरह की दूसरे कैदियों को मुलाकात का टाइम दिया जाता है उसको भी देना चाहिए। जहां तक माइनस से इमरान खान का ताल्लुक है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इमरान खान के बगैर पीटीआई का कोई हैसियत है।
عمران خان ہے تو پی ٹی آئی ہے, عمران خان نہیں ہے تو پی ٹی آئی نہیں ہے. اور ہم نے دیکھ لیا بزدار تھا, عمران خان سے علیحدہ ہوا تو اس کا کیا حشر ہوا. پرویز خٹک تھا, جہانگیر ترین تھا, محمود خان تھا, فواد چودھری تھا. جس نے پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے اس کا کوئی حیثیت نہیں رہا ہے. دوسری بات یہ کہ علیمہ باجی نے جو بیان دیا ہے تو اس کو پختونخوا کے فنڈ سے, بلکہ فنڈز کا میں کیا کہوں, کرپشن میں اس کو حصہ نہیں مل رہا ہے. عمران خان صاحب نے اور بیگم صاحبہ نے اپنا بندہ صوبہ سندھ سے لا کے یہاں پہ وزیر خزانہ لگایا ہے, غیر منتخب بندہ. اور صوبے کے جتنی بھی پیسے ہیں وہ فنانس سے نکلتے ہیں, تو وہ عمران خان صاحب کا حصہ جو ہے وہ علیحدہ کرتے ہیں, جو وزیر اعلیٰ صاحب کا حصہ ہے وہ ان کو دیتے ہیں, جو منسٹر کا حصہ ہے وہ ان کو دیتے ہیں, جو ایم پی اے ایم این اے کا حصہ ہے وہ ان کو دیتے ہیں. باقی 13 سال ہو گئے ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ پختونخوا کا جو بجٹ ہے اس میں کرپشن کے علاوہ کچھ ہوا ہے. مجھے کوئی پی ٹی آئی کا دوست بتائے, کوئی میگا پروجیکٹ کا نام بتائے, کوئی یونیورسٹی کا نام بتائے, کوئی ہاسپٹل کا نام بتائے, کوئی اسٹیڈیم کا نام بتائے, کوئی بھی چیز ہمیں بتائے کہ یہ 13 سال میں پختونخوا میں ان لوگوں نے کیا ہے. کچھ بھی نہیں ہوا ہے. ہوا ہے تو صرف کرپشن ہوا ہے, اور یہ کرپشن کے جو الزامات ہیں یہ ہم نہیں لگا رہے ہیں. پرویز خٹک کا حکومت تھا, جب حکومت ختم ہوا تو خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے خود بات لگائی کہ پرویز خٹک کے دور میں کتنا کرپشن ہوا ہے اور کن کن چیزوں میں کرپشن ہوا ہے. پھر محمود خان کا جب حکومت ختم ہوا اور تو اس کے بعد پی ٹی آئی والوں نے خود سے بتا دیا, پی ٹی آئی کے ممبران نے, ان کے ایم پی ایز نے, ان کے ایم این ایز میں کہ کتنا کرپشن ہوا ہے اور کن کن سیکٹر میں کتنا کرپشن ہوا ہے. اب گنڈاپور صاحب کا جو حکومت ہے تو ان کا اپنا اسپیکر, ان کا اپنا منسٹر شکیل, ان کے اپنے ایم این ایز, ایم پی ایز, وہ خود کہہ رہی ہے کہ یہ 1 سال میں کتنا کرپشن ہوا ہے اور کتنا کن کن سیکٹر میں کتنا کرپشن ہوا ہے. 11 کروڑ کا تو صرف سی ایم صاحب کا جو ہے بسکٹ کا خرچہ ہے, جو میرے خیال سے یہ پر ڈے کوئی 7,000 کا بنتا ہے. تو یہاں کا بجٹ جو ہے وہ عوام کے لیے تو نہیں ہے, پختونخوا کے عوام کے لیے تو نہیں ہے, وہ کرپشن کے لیے ہے. اور اس پہ عمران خان صاحب نے اپنا بندہ بٹھایا ہے اور وہ اور ہر ایک کو اپنا حصہ دیتے ہیں, اور عمران خان صاحب کو اور بیگم صاحبوں کو اپنا حصہ مل جاتا ہے. ظاہر ہے کہ علیمہ باجی صاحبہ کا اس میں حصہ نہیں ہے, تو اس وجہ سے اس کو شکایت ہوگی. تو یہ مسئلہ ہے, یہ بجٹ ہے پختونخوا کا اور اس طریقے سے یہ خرچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس میں موقف لیتے ہیں. امجد آفریدی صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی آواز. اچھا, سوال آپ کے سامنے میں یہ رکھوں گی کہ ابھی تحریک انصاف کے اندر جو اختلافات ہم بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا, ابھی آپ نے اخونزادہ چٹار صاحب کی گفتگو بھی سنی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ان کا کہنا ہے کہ پارٹی کے اپنے لوگوں نے بھی پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے. دیکھیں, میں اخونزادہ صاحب کو ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, پرابلم تھا. ایک تو یہ دیکھیں, عمران خان صاحب کو چھوڑ کے محمود خان اور پرویز خٹک میں کے پی کے کی خالی بات کرو. پنجاب میں جہانگیر ترین, علیم خان آج کہاں پر ہیں؟ عوام کیا اپنے حلقے الیکشن, جاوید ہاشمی جیسے بزرگ سیاستدان وہ اپنے حلقے نہیں جی سکے. خان صاحب اس وقت عمران خان کے بغیر مائنس عمران خان ہو نہیں سکتا. کوشش ہے, خواب ہے, وہ خواب نہیں ہوں گے انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ عوام ہے. دوسرا جو کے پی کے کا بجٹ ہے, کے پی کے کا بجٹ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 4-5 لوگوں کے نام بتائے تھے, اس میں سی ایم کے آپ جب یہ پاس کرنے جاؤ گے آپ بیٹھو گے کہ کے پی کے جی امجد صاحب. اچھا چٹار صاحب, ویسے آپ کو کیا نظر آتی ہے, کیونکہ پارٹی میں اختلافات تو ہم دیکھتے ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی ہوتے ہیں, نون لیگ میں بھی ہوتے ہیں, دیگر جو سیاسی جماعتیں اختلافات تو وہاں ہوتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ اختلافات بڑے پبلک ہو جاتے ہیں, بڑا سامنے آ جاتے ہیں. اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ دیکھیے جی, ایک ہوتے اختلاف, ایک ہوتے اختلاف رائے. اختلاف رائے جو ہے وہ سیاست کی خوبصورتی ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو اختلاف رائے پائے جاتا ہے وہ ہماری پارٹی میں. ہم سی کے میٹنگ میں اٹھ کے اور کھل کے بات کرتے ہیں. میں بات کرتا ہوں, اعتزاز حسن صاحب بات کرتے ہیں, یہ ہمارا قاہر صاحب بات کرتے ہیں, یعنی ہماری جتنی بھی ممبرز ہیں وہ جو تحفظات ہوتے ہیں اور جو ہمارے خدشات ہوتے ہیں ہم لیڈرشپ کے سامنے کھل کے بات کرتے ہیں. پھر جو فیصلہ ہو جاتے ہیں اکثریت رائے کے ساتھ ہم اس کو قبول کرتے ہیں. تو اختلاف رائے تو ہمارے ہر پارٹی کے درمیان ہے, اور یہ پارٹیوں کے اور سیاست کی خوبصورتی ہے اور یہ ہونا چاہیے. جہاں تک اختلافات کا بات ہے تو اختلافات اور چیزیں, اور پیپلز پارٹی میں کوئی نظریہ نہیں ہے, پی ٹی آئی میں کوئی نیریٹیو نہیں ہے, یہ ایک پین پالور کلب ہے, اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے. اور ظاہری بات ہے کہ یہ ہر وقت عہدوں پہ ان کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں, کرپشن کے پیسوں میں اس کے اختلافات ہوتے ہیں, کبھی فنڈز کے پیسوں میں اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں. تو یہ ایک سیاسی تنظیم نہیں ہے, اور نہ یہ ایک سیاسی تنظیم کی طرح چلائی جا رہی ہے. تو ظاہری بات ہے جب یہ سیاسی تنظیم نہیں ہے اور سیاسی تنظیم کی طرح چل نہیں رہی ہے اور یہ ایک پین پالور کلب ہے, تو اس طرح کے پارٹیوں میں اختلافات یہ لازمی ہوتے ہیں. اور یہ پارٹی ہمیشہ سے چلایا ہے اسٹیبلشمنٹ نے. اسٹیبلشمنٹ اس کو چلاتی تھی, ان کی ٹکٹیں تقسیم کرتے تھے, ان کی اسمبلی میں ایک میجر صاحب بیٹھ کے اس کو چلاتے تھے. اب ان کو جو اسٹیبلشمنٹ کا سہارا ہے ان کے پاس نہیں ہے. جب نہیں ہے تو یہ سیاسی لوگ ہیں نہیں تو اس کو چلا نہیں سکتے. کچھ سیاسی لوگ اس میں تھے. سر آپ کے خیال میں ابھی پی ٹی آئی کو, آپ کو لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد ہی چلایا جا رہا ہے, یا جو اس میں فیصلے لیے جا رہے ہیں, یا پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں جو کہ خود اپنے تئیں فیصلے لے رہے ہیں, جو ابھی ہم نے ریسنٹ صورتحال دیکھی بھی ہے بجٹ کے حوالے سے لے لیں؟ دیکھیے جی, عمران خان صاحب کا ایک چیز کے ساتھ سروکار ہے اور وہ اس کو مل رہا ہے. وہ یہ ہے کہ جتنا کرپشن کا پیسہ ہے اس میں میرا حصہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے دینا ہی دینا ہے. اچھا. اور وہ حصہ ان کو مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا سنت صوبے سے لایا ہے بندہ اور فائنانس پہ بٹایا ہے, تو ان کو اپنا حصہ مل رہا ہے. عمران خان صاحب نے کبھی پختونخوا کی اس چیز میں دلچسپی نہیں لیا ہے کہ ہمارے 13 سال کی حکومت ہو گئی, 13 سال میں ہم نے عوام کے ساتھ جو وعدے کیے تھے اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا, ہم نے جو تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا ہم نے وہاں پہ کتنی تبدیلی لائی. اس چیز سے عمران خان صاحب کا کوئی سروکار نہیں ہے. عمران خان صاحب کا جس چیز سے سروکار ہے وہ چیز اس کو مل رہے ہیں, باقاعدگی سے اس کو مل رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے وہاں پہ اپنا بندہ بٹایا ہے. ٹھیک ہے. پیسے چاہے جس منسٹری میں جائے, وہ ایگریکلچر میں جائے, ایجوکیشن میں جائے, جس محکمے میں بھی جائے اور جس منسٹری میں بھی جائے, وہ فائنانس سے ہو کے جاتے ہیں. اور فائنانس پہ عمران خان صاحب نے اپنا بندہ بٹھایا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے نہ کبھی پختونخوا کے ترقی میں, ان کے مسائل میں یا اپنے منشور کے بارے میں جو وعدے کی ہے اس میں نہ کبھی دلچسپی لیا ہے اور نہ وہ دلچسپی لے رہے ہیں. ان کا جس چیز میں دلچسپی ہے وہ اس کو باقاعدگی سے مل رہے ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہاں پختونخوا جو چیف منسٹر ہے, اگر پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا چیف منسٹر ہے تو اب خوش فہمی کا بندہ کیا کہہ سکتا ہے. لیکن تو یہ ہے کہ کے پی کے کا جو چیف منسٹر ہے وہ پی ٹی آئی کا چیف منسٹر نہیں ہے. شوکت یوسفزئی نے خود کہا تھا کہ ہماری جو ممبران کامیاب ہوئی ہیں پختونخوا سے انہوں نے ایفیڈیوٹ دی ہے. تو یہ ایفیڈیوٹ سے بنائی گئی ممبران ہے, ایفیڈیوٹ سے بنایا گیا کابینہ ہے اور ایفیڈیوٹ سے بنایا گیا چیف منسٹر ہے. تو اگر پی ٹی آئی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا چیف منسٹر ہے تو ان کا مرضی ہے, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کا چیف منسٹر نہیں ہے, یہ کوئی اور لوگوں کا چیف منسٹر ہے. ٹھیک ہے, میں بہت شکریہ ادا کروں گی آپ کا اخونزادہ چٹان صاحب اور امجد آفریدی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہنما مسلم لیگ نون نوریل اصغر صاحب بھی موجود ہوں گے. ان سے بھی ہم اس سارے معاملے پر بات کریں گے کہ اب جو پی ٹی آئی کی کرنٹ سچویشن ہے اس کی کیا وجوہات ہیں, اصل میں پارٹی کو چلا کون رہا ہے, کیونکہ جو کے پی کا ظہور کیا گیا ہے اس حوالے سے کافی قیاس آرائیاں کی جاتی رہیں. گنڈاپور صاحب نے پہلے یہ کہا کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بغیر یہ بجٹ کو منظور نہیں کریں گے, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک ہی
दिन बाद देखा कि ये बजट मंजूर हो गया। फिर उसके बाद अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है, उनसे एक सहाफी ने सवाल किया कि क्या माइनस इमरान खान हो गया है, क्योंकि उनसे मुशावरत के बगैर ही बजट को मंजूर कर लिया गया। तो उनका कहना था कि लगता तो ऐसा ही है। फिर आज की जो डेवलपमेंट है वो हमने ये देखी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, जहां जाकर उन्होंने एक दरखास्त दायर की और ये कहा कि उन्हें मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये मुतालिका फोरम नहीं है, आप चीफ जस्टिस के पास जाएं। तो नौबत यहां तक जा पहुंची। फिर गंडापुर साहब ने ये भी कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि बानी पीटीआई से मुशावरत के बगैर जो है वो ये बजट हमने पास किया हो, उनकी मर्जी इसमें शामिल थी। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि पीटीआई के अंदर जो एक इख्तलाफात हैं वो काफी ज्यादा सामने आ रही हैं। गंडापुर साहब के बयानात एक तरफ हैं, अलीमा खान के बयानात एक तरफ हैं। फिर साथ ही साथ मुलाकात भी आज हुई बैरिस्टर सैफ की और उस हवाले से फिर उन्होंने मीडिया को बताया कि इमरान खान की जानिब से कहा गया कि आपने जो बजट मंजूर कर लिया गया है वो वक्त की जरूरत थी और उनकी मर्जी से ही ये बजट मंजूर हुआ है। दूसरी जानिब फिर जो अज़मा बुखारी हैं वजीर इत्तलात पंजाब, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि जो ये बात की जा रही थी कि माइनस इमरान खान हो गया है, तो इसके होने की वजह यह है क्योंकि कुदरत का इंतकाम है। पहले जो है वो माइनस नवाज शरीफ को किए जाने का इनका एक रविश चलती चली आई, लेकिन अल्लाह ताला ने दिखाया और अब माइनस इमरान खान हो गया है। तो ये तमाम तो जो सियासी सूरत हाल है, ये तमाम जो बयानबाजी है, अब ये किस जानिब जाती हुई नजर आएगी। फिर साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो मुलाकात है वो एक खासा अहम इशू बना हुआ है, जैसे कि अभी गुफ्तगू भी हमने की है कि सुप्रीम कोर्ट गए अली अमीन गंडापुर, वहां जाकर उन्होंने दरखास्त दायर की। फिर सुप्रीम कोर्ट को एक खत भी इमरान खान की जानिब से लिखा गया, मगर उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया था कि जो मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही है उसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। तो अब तहरीक इंसाफ के पास से क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि ये तो एक कैदी का हक है कि मुलाकात की इजाजत दी जाए उनके अहले खाना को, वकला को। फिर सलमान अकरम राजा की जानिब से भी कल एक स्टेटमेंट आया था कि मैं तो उनका वकील हूँ, बानी पीटीआई का वकील हूँ मुख्तलिफ केसेस में, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो इसी मामले में अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे।